کسی مملکت کی آزادی اور خصوصاً مسلمان قوم کی آزادی در حقیقت ہی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ آزادی خود مقصد نہیں ہوتی بلکہ ایک عظیم و شان مقصد کا وسیلہ ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں آزادی چونکہ ایک بہت عظیم و شان مقصد کا وسیلہ بنتی ہے، اس لیے مسلمانوں کے ہاں اس نعمت کی بھی بڑی قدر کی جاتی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمانوں کی آزادی کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ وہ ایک آزاد فضا میں کافرانہ نظام سے، ظالمانہ نظام سے ہٹ کر ایک آزاد فضا میں اللہ کی رحمت کے سائے میں اور آزادی کے ساتھ اللہ کے احکامات کے تحت اپنی دنیا بھی سنوار سکیں، اپنی آخرت بھی سنوار سکیں۔ اور سچی بات ہے، اسلامی دنیا اور مسلمانوں کی ساری تاریخ عروج اور زوال کی اگر اس کا خلاصہ دیکھنا چاہے تو وہ یہی ہے کہ جب تک مسلمانوں نے آزادی کی نعمت کو صحیح مقصد کے تحت استعمال کیا، اللہ نے انہیں عروج نصیب فرمایا، اور جہاں انہوں نے اس آزادی کو اپنے اراض، اپنے خواہشات کے نظر کر دیا، اللہ نے ان سے آزادی کی نعمت چھین کر ان کو ذلت اور شکستگی کے اندر مبتلا کر دی۔ پوری اسلامی تاریخ مسلمانوں کا عروج اور زوال کا خلاصہ یہی ہے کہ جب تک مسلمانوں نے یہ آزادی کی نعمت ایک بڑے مقصد کے لیے بطور وسیلہ کے استعمال کی کہ اس آزادی کی نعمت کی قدر کر کے آزاد فضا کے اندر اللہ کا عادلانہ نظام کے تحت اپنی دنیا کی ترقی کے قدم بھی اٹھائے، اور یہ عبوری دنیا جو آخرت سے پہلے ہے اسے بھی خوبصورت اور ترقی دی، اور جو ایک حقیقی امتحان تھا اپنی آخرت کو سنوارنا، اس کے اندر بھی کامیاب ہو کے آگے بڑھے، تو اللہ نے انہیں روز بروز ترقی دیتے چلے گئے۔ یہی اس آزادی کی حقیقی قدر تھی۔ اور جب مسلمانوں نے آزادی کی نعمت کی نہ قدری کی اور صحیح مقصد کے تحت اس آزادی کا استعمال نہ کیا، تو اللہ نے ان کی آزادی کی برکات سے انہیں آزادی سے محروم کرنا شروع کر دیا۔ آزاد خطے کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ جب مسلمانوں کو ایک آزاد خطہ نصیب ہوتا ہے اور آزاد وطن ملتا ہے اور ایک آزاد زمین نصیب ہوتی ہے، تو پھر وہاں کا نقشہ یہ ہوتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ جب ہم کسی زمین پر انہیں ٹھکانہ اور قدرت اور اختیار دے دیتے ہیں، آزادی کی نعمت مل جاتی ہے، پھر وہاں اللہ کا حکم آزادی کے ساتھ ہر طرف اس کا عدل و انصاف کا نظام نظر آتا ہے۔ اللہ کی بندگی، مخلوق خدا کی خدمت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی عبادت، مخلوق خدا کی خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ مبارک فضا ہر طرف نظر آتی۔ یہ آزادی کی نعمت کی قدر تھی، اور مسلمانوں کے ہاں آزادی اس عظیم الشان مقصد کا وسیلہ ہے، اس لیے مسلمان اس آزادی کی بڑی قدر کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک آزاد خطہ عطا فرما دیا۔ اور الحمدللہ یہ وطن عزیز کے پیچھے بھی یہی مقصد درپیش تھا، یہی نظریہ درپیش تھا، جس کے تحت اللہ رب العزت نے یہ پاک زمین عطا فرما دی مسلمانوں کو۔ اس کے پیچھے مسلمانوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، بہت بڑی قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز ملا۔ اس وطن عزیز کی نظریہ کی اپنی ایک شناخت تھی، پہچان تھی۔ بقول میں نے اپنے اساتذہ اور بڑوں سے سنا کہ ہم خود گلیوں میں نکلتے اور آزادی کے یہ متوالے گلی کوچوں کے اندر جب نعرہ لگاتے تو ان کی ہماری زبانوں پہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آزادی کی ان فضاؤں میں جب یہ آزادی حاصل کرنے جا رہے تھے تب بھی اس کی اپنی ایک شناخت تھی،
کہ یہ وطن ایک خاص مقصد کے لیے آزاد ہونے جا رہا ہے، اور جن حضرات نے اس وطن عزیز کے لیے قربانی دی ان کے دلوں کے اندر بھی یہی جذبہ موجود تھا کہ ہم ایک آزاد فضا کے اندر رہ کر اسلام کے عادلانہ نظام کے تحت دنیا کے اندر بھی خوشحالی ترقی کریں گے، اور زندگی کا جو اصل مقصد آخرت ہے ہم اپنی آخرت بھی سنواریں گے۔ اس نظریے کے تحت مسلمانوں نے لاکھوں کی قربانیاں دیں، وطن سے بے وطن ہوئے، بنی بنائیاں منڈیاں چھوڑی۔ جب متحدہ ہندوستان تھا ایک عرصے تک مسلمان آزادی کی نعمت سے محروم تھے، لیکن بسیار خرابی کے بعد اور مسلسل جد و جہد کے بعد اللہ کی نظر کرم متوجہ ہوئی، اور ایک پاک سرزمین کی شکل میں ایک آزاد خطہ اللہ نے یہاں کے مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور یہ ایک امتحان تھا۔ لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم اس آزادی کی نعمت کی کتنی قدر کرتے ہو، اور اس آزادی کو اصل مقصد کے تحت کتنا وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہو۔ لیکن اگر من حیث القوم دیکھا جائے تو کوئی ایک شعبہ نہیں، کوئی ایک گروہ نہیں اس کا ذمہ دار، اس کمزوری میں سب شریک ہیں۔ رعایا سے لے کر حکمرانوں تک، خواص سے لے کر عوام تک، سب کا حال ہے کہ جہاں حکمرانوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ عادلانہ نظام اپنے قوت کے زور پر، حکومت کے زور پر اس کو رواج دیتے، وہاں یہ خواص کی ذمہ داری تھی، اہل علم کی ذمہ داری تھی، اہل تعلیم کی ذمہ داری تھی کہ قوم کا مزاج اور قوم کا یہ شعور بناتے کہ اللہ رب العزت نے یہ آزادی کی نعمت ایک بڑے مقصد کے تحت عطا فرمائی ہے، اور عوام کی یہ ذمہ داری تھی کہ اپنی نجی اور اپنی انفرادی زندگی میں جس مقصد کے تحت اللہ نے یہ آزادی دی تھی اس مقصد کو اپنی زندگیوں میں لے کے آتے۔ یہ ایک اجتماعی قصور ہوا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال یہ آزادی کا دن آتا ہے، لیکن آزادی روز بروز اس کی کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس مقصد کے تحت آزادی ملی اس سے ہم روز بروز دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری اسلامی ممالک، اسلامی دنیا اور اسلامی دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو جو تین چیزیں ان اسلامی دنیا کے لیے خطرہ بنی اور ان کی بربادی کا باعث بنے، وہی تینوں چیزیں اس وطن عزیز کے اندر بھی مصیبت بن کے کھڑی۔ پوری اسلامی دنیا کے جو اسلامی دنیا کے لیے خطرہ بنی، ان میں پہلی بنیادی چیز تھی اقتدار کے حرص و ہوس۔ اقتدار کے حرص و ہوس نے بھی اسلامی دنیا کو ہمیشہ برباد کیا ہے۔ اگر پوری اسلامی دنیا کا جائزہ لیں تو یہی ایک مصیبت رہی ہے کہ جہاں مسلمان اسلامی دنیا میں آپس میں ہمیشہ دستے گریبان رہے اور ان کا ملک عدم استحکام کا شکار رہا، ایک بنیادی چیز۔ اور دوسری جو مصیبت بن کے کھڑی ہے وہ عصبیت، صوبائیت، لسانیت، وطنیت، قومیت۔ اس نے بھی اسلامی دنیا کو ہمیشہ اژدہا بن کے، سانپ بن کے ڈسا ہے۔ اس سے بھی اسلامی دنیا ہمیشہ ٹکڑوں میں گروہوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ اور تیسری اژدہا اور مصیبت وہ فرقہ واریت، مذہبی گروہ بندی اور عصبیت اور نفرت انگیزی، اس نے بھی اسلامی دنیا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ آج تک جتنے اسلامی دنیا ہیں اگر وہ اپنی آزادی کی نعمت سے محروم ہوئے اور آزادی کی برکات سے محروم ہوئے اور وہ گروہوں میں تقسیم در تقسیم کا شکار ہوئے، تو آپ کو ان کے پیچھے یہی تین بڑے مصیبتیں نظر آئیں گی کہ کبھی اقتدار کے حوث ہرس کے جسے کہیں کہ کرداروں نے اس وطن کا تیا پاچا کیا ہے اور اس قوم کو گروہوں میں، جماعتوں میں، پارٹیوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنا کے کھڑا کر دیا، اور دوسرے نمبر پہ لسانیت اور قومیت اور صوبائیت نے اس ملکوں کو برباد کیا۔
اور تیسری طرف جو چیز مصیبت بن کے ہمیشہ مسلمان اسلامی دنیا میں کھڑی ہوئی وہ مذہبی فرقہ واریت، اور غیروں نے بھی ہمیشہ انہی تینوں جالوں کو استعمال کیا. یہ ہماری کمزوریاں رہی ہیں اور غیروں نے بھی انہی تینوں چیزوں کو ہمیشہ استعمال کیا. اسلامی دنیا میں یہ تین کمزوریاں رہیں اور غیروں نے بھی انہی کرداروں کو پسند کیا اور انہی کو شے دی اور انہی کو آگے بڑھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا میرے عزیزو کہ آزادی کی حقیقی برکات سے وہاں کے باشندے محروم ہوتے چلے گئے. اگر آپ اپنے وطن عزیز کو دیکھیں تو اس کا ایک ٹکڑا جو الگ ہوا ہے اس کے پیچھے آپ کو یہی چیز نظر آئے گی، اور باقی جو اسے ارد گرد خطرات منڈلا رہے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی مصیبت نظر آئے گی آپ کو. وہاں بھی آپ کو یہی مصیبت نظر آئے گی. جو حصہ کٹ چکا ہے اس کے پیچھے بھی یہی مصیبت ہے، اور جو آگے خطرات نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے بھی یہی ازدہے نظر آ رہے ہیں، اور جو اسلامی دنیا کے اندر تقسیم در تقسیم ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہے. ان ساری مصیبتوں سے نجات حاصل کی جا سکتی تھی کہ اگر اس آزادی کی نعمت کو ایک بڑے اور عظیم و شان مقصد کے لیے بطور وسیلے کے استعمال کیا جاتا اور قوم کی رہنمائی اور تربیت ان خطوط پہ کی جاتی تو آج ان مصائب سے نجات مل سکتی تھی. جو ٹکڑا ہم سے الگ ہوا وہ بھی الگ نہ ہوتا اور یہ قوم آپس میں متحد ہوتی. اور ایسا نہیں کہ جب یہ قوم آزادی کی طرف قدم اٹھا رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے، تو وہاں مختلف زبانوں کے لوگ تھے، مختلف علاقوں کے لوگ تھے، مختلف فرقوں کے لوگ موجود تھے، لیکن ایک نظریے کی شناخت ان کی زبانوں پر بھی تھی، ایک کلمے کا عقیدہ ان کے دل و دماغ میں بھی تھا. تو سب متحد ہو کر اس آزادی کے لیے اکٹھے کھڑے رہے. لیکن جوں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شناخت کمزور ہوتی چلی گئی تو فرقوں کی شناخت بڑھتی چلی گئی. قومیت اور عصبیت اور لسانیت اور صوبائیت کی شناخت بڑھتی چلی گئی. اقتدار سب سے بڑا بت بن گیا. جماعتیں اور گروہ آپس میں دستے گریبان ہو گئیں اس اقتدار کی خاطر، اور اس اقتدار کی خاطر ان ظالموں نے ایک ہی قوم کو آپس میں ٹکڑوں میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا. اور یہ کھیل آپ روز دیکھ رہے ہیں، بلکہ جو کہنے میں ہمارے قوم کے مہذب ایوانوں میں ہیں ان کی آپ زبانیں دیکھیں، ان کے آپس کی گفتگو دیکھیں، ان کے سڑکوں پہ کردار دیکھیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے. تو یہی قوم تھی، ایک نظریہ لے کر اکٹھی تھی اور متحد تھی. تو اللہ نے اتنا بڑا ملک آزادی کی نعمت سے انہیں نوازا، لیکن ایک شناخت تھی، ایک مقصد تھا، ایک نظریہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہاں سب اکٹھے موجود. اور جوں وہ شناخت کمزور ہو گئی، فرقوں کی شناخت، گروہوں کی شناخت، جماعتوں کی شناخت، گروہ بندی کی شناخت، لسانیت اور صوبائیت کی شناخت بڑھتی چلی گئی اور نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہوتی چلی گئی. اب جب بھی کوئی گفتگو آپ کو اوپر سے نظر آتی ہے تو وہاں نفرتوں کا زہر موجود ہوتا ہے، کہیں عصبیت کا، کہیں لسانیت کا، کہیں صوبائیت کا، کہیں فرقہ پرستی کا، وہ زہر بیچ میں موجود ہوتا ہے. تو قوم کا متحد ہو. اس وطن عزیز اور اس کی آزادی کا تحفظ تو اس قوم کے اکٹھے ہونے کے اندر ہے، اس قوم کے باہمی اتفاق و اتحاد کے اندر ہے. اور وہ ایک ہی چیز اکٹھی کرنے والی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی زندگی، وہ شناخت اس قوم کو اکٹھی کر سکتی. اور اس کی میں آپ کو ایک بہت معمولی سے اور ہماری زندگیوں میں گزرنے والی مثال سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی گھر کی چار دیواری میں، قسم خدا کی، اگر کسی گھر کی چار دیواری میں لا الہ الا اللہ کی شناخت 100% زندہ ہو تو وہاں بیٹے اور باپ میں، بیٹی اور ماں میں، اور بیوی اور شوہر میں باہمی محبتوں کے پھول کھلی ہوئی ہوں. اور اگر گھر کی اس چار دیواری کے اندر سے اسلام کی شناخت مٹ جائے تو وہ ایک گھر
متحد نہیں رہ سکتا، ایک خاندان اکٹھا نہیں رہ سکتا، تو پھر یہ اس ملک اور اس ملک کے باشندے اور مختلف زبانوں اور علاقوں والے یہ کیسے آپس میں اتحاد اتفاق کی زندگی گزار سکتے؟ وہ ایک نظریہ ہے جو اس قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے، جو اس کو آپس میں ایک قوت اور ایک طاقت دے سکتا ہے. یہی اس کا تحفظ ہے. ہونا تو یہ صحیح سا کہ مسلمانوں کے ذرائع ابلاغ اور مسلمانوں کے تعلیمی نظام ان خطوط پہ محنت کرتے، بلکہ ذرائع ابلاغ پر بھی جو قوم بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی تعلیمی اداروں کی فضاؤں سے ہو کے آتی. اصل بنیاد وہی تعلیمی ادارے، تعلیمی نظام ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ آج چونکہ ہمارا نہ رہا، تو جو ذرائع ابلاغ پر جو لوگ مسلط ہیں، بجائے اس کے کہ اس قوم کو ایک کریں، وہ اور نفرتوں میں اسے تقسیم کر رہے، تقسیم در تقسیم کر رہے. تو میرے عزیزو، یہ 14 اگست وطن عزیز کے باشندوں کے لیے آزادی کا دن ہے، لیکن جو اصل آزادی کا مقصد ہے ہمیں اس کی تجدید عہد کرنی چاہیے. اس کی تجدید عہد کہ ہماری جو ایک شناخت ہے، اس نظریے کی جو شناخت ہے، وہ ہمارے قومی سطح سے لے کر عوامی اور نجی زندگی تک وہ شناخت نظر آئے. یہی ہمارے اس وطن عزیز کا تحفظ کا، استحکام کا سامان ہے. اگر ساری منصوبہ بندی ہو گئی اور ساری جسے کہیں کہ ترقی کی شکلیں بنا دی گئی، لیکن اس قوم کو باہمی آپس میں اکٹھے اور اتفاق اور ایک لڑی میں پرونے کی کوشش نہ کی گئی، تو میرے عزیزو یہ ساری ترقی کے نقشے دھرے کے دھرے رہے، بلکہ یہ اور نفرتوں کا باعث بنیں گے. دیکھتے نہیں آپ، جب کسی ڈیم کی بات آتی ہے، کوئی اقتصادی راہداری کی بات آتی ہے، کوئی ترقی کی کسی نقشے کی بات آتی ہے، تو دیکھتے نہیں کہ ہر طرف سے کس طریقے سے عصبیت کی اور جسے کہیں کہ نفرتوں کے تیر برسنے لگتے ہیں، اور کس طریقے سے نفرتوں میں اور اضافہ ہونے لگتا ہے. یعنی ہر ترقی کا نقشہ ان کی نفرتوں کو اور بڑھاتا ہے. وجہ وہی ہے کہ چونکہ قوم ایک نظریت کے تحت اکٹھی نہیں، اور جو اوپر طبقہ ہے انہیں بھی اس کا شعور نہ رہا، تو ترقی کے نقشے بنتے چلے گئے، قوم اکٹھی نہ ہوئی، تو اس قوم کا تحفظ، اس وطن عزیز کی اس آزادی کا تحفظ مشکل ہو جائے گا. تو اس وطن عزیز کی آزادی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر بھی، اپنی خلوتوں کے اندر بھی، تنہائیوں کے اندر بھی اس نعمت کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے. اور جو اس کی آزادی کا حقیقی مقصد ہے کہ اپنی نظریے اور اسلام کی شناخت اسے بھی زندہ کرنا ہے، اور یہ ہر طبقے کی ذمہ داری ہے، اور یہی ایک محب وطن ہونے کی علامت اور اس کے حق کی ادائیگی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت آزادی کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.